تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرما دیجیے محبوب کیا علم والے اور غیر علم والے برابر ہیں؟ انما يتذکر اولو الالباب، بے شک عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والوں کی فضیلت عبادت گزاروں پر بہت زیادہ ہے، تو عام آدمیوں کی بنسبت اہل علم کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ اسی کی وضاحت ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں دو شخصوں کا ذکر کیا گیا، ایک عالم کا اور ایک عبادت گزار کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل علم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت اہل علم کی۔ اگر اہل علم ایک طرف سویا ہوا ہو، دوسری طرف عبادت گزار عبادت کر رہا ہو، اس صورت میں اس عالم کی نیند عبادت گزار کی عبادت سے بہتر ہے۔ جیسا کہ درۃ الناصحین میں یہ حدیث پاک درج ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کے دروازے پر تشریف لے گئے، دیکھا تو ایک شیطان کھڑا تھا، تو پوچھا کہ اے شیطان تو ادھر کیسے؟ کہنے لگا یہ جو شخص سویا ہوا ہے نا، میں اس سے ڈر رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسجد میں ایک نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، تو اس سے نہیں ڈر رہا لیکن سوئے ہوئے شخص سے تو ڈر رہا ہے۔ کہنے لگا یہ سونے والا جو ہے عالم ہے، اور یہ عبادت گزار بندہ جو عبادت کر رہا ہے یہ ہے ان پڑھ، تو مجھے اس سوئے ہوئے شخص سے اس لیے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ سویا ہوا آدمی عالم ہے، یہ جیسے اٹھ گیا تو یہ جو ہے اصلاح کرنا شروع کر دے گا، تو اس کے اٹھ کر اصلاح کر دینے کی وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ عالم کی نیند عبادت گزار کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو معلوم ہوا اہل علم کی بڑی شان، لیکن آج کل لوگ کہاں سمجھیں اہل علم کی فضیلت، بلکہ اہل علم خود بھی احساس کم تری کا شکار ہیں۔ اہل علم بھی سمجھتے ہیں ہماری دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے، ہماری کوئی شان نہیں ہے، کیونکہ لوگ ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے جی دنیا کے اندر۔ لیکن اہل علم کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اہل علم کی کیا عظمت سمجھی ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اہل علم کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل علم اور امام کی کیا فضیلت جانتے تھے، ذرا آئیے
ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث پاک سنیے۔ حضرت عبد الرحمن بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر کمزور ہو گئی تھی، میں انہیں نماز جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں لے جایا کرتا تھا۔ جب اذان جمعہ وہ سنتے تھے، اذان جمعہ سنتے ہی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرماتے تھے۔ کافی عرصہ میں سنتا رہا۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ پوچھوں تو صحیح کہ اتنے عرصے سے جیسے اذان جمعہ سنتے ہیں تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائے خیر فرماتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ قبلہ آپ جو ہر جمعے کو اذان جمعہ سن کے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے والد گرامی نے فرمایا بیٹے انہوں نے نہ کنہوں نے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں ایک مرتبہ نماز جمعہ پڑھائی تھی، تو نماز جمعہ پڑھانا ان کا ہم پہ اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، اس لیے آپ اتنے عرصے سے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کے لیے دعائے خیر کیا کرتا ہوں۔ اب ذرا غور فرمائیے کیا شان ہے جمعہ پڑھانے والوں کی اور اہل علم کی، لیکن آج کل کے لوگ کہاں اس قدر کو جانیں۔ آج کل تو لوگ اہل علم کی کوئی حیثیت ہی نہیں جانتے کہ اہل علم کیا ہوتا ہے۔ ویسے کوئی عبادت گزار ہوگا اسے اپنی عبادت پر گھمنڈ ہوگا، وہ یہ کہتا ہوگا میں تو رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، فلاں کرتا ہوں فلاں کرتا ہوں، لیکن جو اصل اہل علم ہوگا وہ کبھی یہ نہیں کہے گا میں اتنی رات جاگتا ہوں، اتنی دیر بیٹھ کے میں علم حاصل کرتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں۔ تو اس لیے عبادت گزار اور اہل علم کے اندر اگر بڑا فرق ہے تو عام انسان اور اہل علم کے اندر کتنا بڑا فرق ہوگا۔ تو اس لیے آج کے درس سے ہمیں سبق لینا چاہیے، اہل علم اور عبادت گزار کے اندر فرق رکھنا چاہیے، اور بلکہ اہل علم اور عام آدمی جو ان پڑھ ہے اس کے اندر فرق کرنا چاہیے کہ عالم جو ہے کیا فضیلت ہے کہ جس کے پاس کوئی بندہ بیٹھ کے ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لے، اٹھتا نہیں ہے، پہلے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اہل علم کے پاس بیٹھنا بھی عبادت، اہل علم کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ جس طرح ماں باپ کی زیارت کرنا عبادت ہے، کعبہ شریف کی زیارت کرنا عبادت ہے، اسی طرح استاد کی، اہل علم کی زیارت کرنا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ لہٰذا آج کے درس سے جو سبق ملا وہ یہ ہے کہ اہل علم کو، علماء کو احساس کم تری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو غریب اور نکارہ نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے معاشرے کے اندر جو کچھ بھی کہا جائے، لیکن اے عالم تیری تو اللہ رسول کے ہاں بڑی فضیلت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظر میں تو بڑی فضیلت ہے۔ اے عالم تیرے پاس اگر کوئی 2 لمحے بیٹھ جائے، اللہ ان 2 لمحوں کے بیٹھنے کی وجہ سے
بیٹھنے والے کو 2 جنتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اگر تو 2 باتیں کر لے کسی اہل علم، اہل علم تیرے سے اگر کوئی 2 باتیں کر لے تو اس صورت میں اس کو 2 جنتیں اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس طرح تیری کتنی بڑی فضیلت ہے، تو اے عالم تو اپنے آپ کو کیوں احساس کمتری کا شکار سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو کیوں غریب سمجھتا ہے؟ تیرے پاس تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دولت ہے کہ اس دولت کی وجہ سے اللہ نے تجھے کیا شان عطا کر رکھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بالفرض ایک چمڑے کے اندر قرآن پاک رکھ دیا جائے اور اسے دوزخ کی آگ میں پھینک دیا جائے تو وہ دوزخ کی آگ اس چمڑے کو نہیں جلائے گی جس کے اندر قرآن پاک موجود ہو۔ تیرے سینے کے اندر خود قرآن پاک موجود ہے اور اتنا بڑا کلام تیرے اندر، تیرے سینے کے اندر موجود ہے کہ اتنی بڑی فضیلت والا تو کیوں احساس کمتری کا شکار ہے، اپنے آپ کو کیوں غریب سمجھتا ہے؟ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتے۔ معاشرے کے اندر چاہے جو کچھ بھی سمجھا جائے، تو دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔